بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کا یہ جو سیشن ہے اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 سے 96 تک 93 سے 96 تک آیات کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات آنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ جو ایک صالح نیک مومن ہے اس سے جو حرمت یعنی بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو قبل حرمت یعنی حرمت کے حرام کر دینے سے پہلے جو ہے اگر کوئی سرزد اعمال ہوئے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا، تو اس حوالے سے کیا اس کی سرزنش ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو موضوع آتا ہے وہ احرام کی حالت میں، یعنی چاہے وہ حج یا عمرے کا احرام ہو، تو احرام کی حالت میں شکار کے جو مسائل ہیں، اگر کوئی شکار کر لے تو اس کے کیا مسائل ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اور اسی طرح آخر میں جو تری ہے، یعنی ایک خشکی ہوتی ہے اور ایک اس کے مقابلے میں تری ہے، یعنی پانی وغیرہ جو ہے، تو تری کا شکار اور اس کا جو مردار ہے اس حوالے سے اسلام میں شریعت میں کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ ان کو آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں کہ صالح مومن سے قبل حرمت سرزد اعمال، اس حوالے سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ تو آیات کی سب سے پہلے تلاوت اور لفظ بلفظ ترجمہ انشاءاللہ نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، لا ہی کی طرح یہ بھی لفظ نہیں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ علی الذین، علی اوپر، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، لیسا علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور عاملوا ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، جناح کوئی حرج، فیما طعموا فیما اس میں یعنی اس بارے میں، طعموا وہ سب جو کھا چکے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مطعم وہ ریسٹورنٹ کو کہا جاتا ہے، تو طعام کھانے کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو طعموا وہ سب کھا چکے، اذا جب، ما جو، اتقوا وہ سب بچے رہے، اتقوا وہ سب بچے رہے، وآمنوا اور وہ سب ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، ثم پھر، اتقوا وہ سب بچے رہے، وآمنوا اور وہ سب ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا پھر وہ سب بچے رہے یا سب نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور ان سب نے نیک کام کیے، واللہ اور اللہ، یحب وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، لیبلونکم، لا یہ لام تاکید ہے، یبلون، یا آج ہی ہم نے جو درس ہم نے آسان لسان القرآن کے اندر پڑھا ہے وہی لفظ غور کیجئے، یہاں پر آ گیا، شروع میں لام تاکید ہے، یبلون، اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو وہی اس کا یبلون کا صیغہ واو کے اوپر زبر بتا رہا ہے کہ یہ زبر کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ واحد کے صیغوں میں سے ہے، یبلون، اور آخر میں نون تشدید جو ہے، نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، یعنی ضرور ضرور آزمائے گا تم سب کو، وہ ضرور یعنی وہ سے مراد اللہ رب العزت، وہ ضرور آزمائے گا تم سب کو، اللہ بشیء کسی چیز سے، من الصید من سے، الصید شکار، یعنی شکار میں کسی بھی چیز سے اللہ رب العزت ضرور تمہیں آزمائے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تنالہ
تنالو، نالا یا نالو یہ مطلب ہے پا سکنا، یعنی حاصل کر سکنا، تنالو پا سکیں گے اسے، ایدیکم، عید ید کی جمع ہے یعنی ہاتھ، کم تم سب کے، یعنی تمہارے ہاتھ جس کو پا سکیں گے، یعنی جس تک پہنچ سکیں گے جو تمہارے لیے آسان ہو شکار میں، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت تمہیں کسی بھی چیز میں سے آزمائے گا۔ وَرِمَاحُكُمْ، اور رماحکم، رماح یعنی نیزے، کم تم سب کے اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے، اللہ تاکہ معلوم کر لے اللہ، مَن يَخَافُهُ یعنی یہاں پر جاننے سے مراد اللہ رب العزت کو تو پہلے سے معلوم ہے، یعنی اللہ رب العزت تم کے اوپر یعنی تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ثابت کر دے اللہ، مَن يَخَافُهُ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی غیب کے ذریعے سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ پس من جو اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد یعنی یہ ان احکامات کے بعد بھی جو زیادتی کرے، فَلَهُ پس اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، ان میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے لیس جناح کا ذکر کیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں ہوا یہ کہ حرمت سے پہلے یعنی جب یہ ابھی اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے وغیرہ کو حرام قرار دیا، اور یہاں پر یہ تیسرا حکم تھا کہ شراب اور جوئے کو اللہ رب العزت نے خصوصاً شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا، اب یہ مطلقاً حرام ہو گئی۔ تو اس حرمت کے حکم سے پہلے جو لوگ شراب پیتے رہے اور جو لوگ جوا کھیلتے رہے ان پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی پہلے جو کر چکے اس کا کوئی گناہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کی وضاحت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انہوں نے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جن جن لوگوں نے جو ایمان والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، تو ان سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا بدلہ ملے گا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف اپنے لیے فکر مند نہیں رہتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی فکر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے۔ لیکن اس وقت یہ حکم کیونکہ حرمت کے حکم نہیں آئے تھے، اس وقت تک جائز ہونے کے ناطے ان لوگوں نے اگر شراب پی لی، اگر ان لوگوں نے جوا کھیل لیا تو ان کا کیا بنے گا؟ تو صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کے لیے اور اس بات کو، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے واضح طور پہ احکامات اتار دیے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اذا متقوا وآمنوا، اور اس کے اوپر شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس وقت ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ایمان والوں پر جو نیک عمل کرتے رہے، کہ جب کہ وہ متقوا وآمنوا، اور یہ یہاں پر اتقوا کا مطلب کیا ہے؟ بچنا۔ اور کس چیز سے وہ بچتے تھے؟ تو علماء نے یہاں پر اور خصوصاً خود قرآن مجید میں بھی یہاں پر دیکھیے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ جو اتقوا کا لفظ ہے یہ 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 دفعہ یہاں پر استعمال کیونکہ ہوا ہے تو ان کے تینوں دفعہ کے علماء نے، مختلف مفسرین نے معنی کیے ہیں کہ جو پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا نا متقوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ شرک سے بچتے رہے، یعنی ان کی وہ حالت جو تھی جس کے بارے میں اصل میں صحابہ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ شرک سے بچتے رہے۔ تو یہاں پر تقویٰ سے مراد بچنا ہے، یعنی تقویٰ کا اصل معنی بچنا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں بچنے سے مراد یہ وہ عام والا تقویٰ نہیں ہے بلکہ شرک سے بچنا مراد ہے، یعنی وہ صرف شرک سے بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے۔ اور دوسرے تقوی سے مراد جو دوسری دفعہ تقویٰ کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب سے بچے، اور تیسرے دفعہ جب تقوی کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ سب بری باتوں سے بچے، یعنی تقوی پر قائم رہے۔ تو اس انداز میں تقوی کے تینوں جگہ پر اللہ رب العزت نے یعنی 3 معنی جو ہے مفسرین علماء نے بیان کیے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد یہ لی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 3 دفعہ آمنو کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جہاں 2 دفعہ آمنو کا لفظ اور تیسری دفعہ احسنوا کا لفظ ہے، یعنی اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اور آخر میں فرمایا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو 2 دفعہ آمنو اور 1 دفعہ احسنوا کا لفظ آیا ہے۔ تو آمنو میں بھی جو سب سے پہلے آمنو کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یعنی وہ لوگ جو ایک تو شرک سے بچتے رہے اور انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شخص شرک نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے تو چاہے وہ شرک سے بچتا رہے لیکن وہ مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری دفعہ جب اللہ رب العزت نے اتقوا کے ساتھ آمنو کا لفظ استعمال کیا تو یہاں پر اس سے مراد ایمان پر ثابت رہنا ہے، یعنی پھر وہ حرام چیزوں سے بھی بچے اور پھر ایمان پر قائم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان کے اوپر وہ قائم رہے۔ اور پھر آخر میں جو تیسری دفعہ اللہ نے فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، تو تیسری دفعہ آمنو کے بجائے احسنوا فرمایا، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کیا انہوں نے۔ یعنی یہ جو احسنوا کا لفظ ہے یعنی ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ یعنی ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے، اور تقوی کا ساتھ تقوی یہ کہتا ہے کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ تقوی کا ایک اظہار ہے۔ اور دوسرا احسان کا معنی اللہ کی عبادت کے اندر اس کے اندر احسان کرنا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے خود کی ڈیفائن کیا ہے کہ احسان کیا ہے۔ تو عبادت میں احسان یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان تو اگر اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن انسان اپنے ذہن کے اندر اپنے گمان کے اندر یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس انداز میں جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ احسان کی منزل کو پا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت جو آیت نمبر 94 ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ البتہ ضرور اللہ رب العزت آزمائے گا تمہیں کسی نہ کسی چیز میں سے، اور وہ چیزیں کس میں سے ہیں؟ من الصید، وہ شکار میں سے ہیں، تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حلال چیزیں ہیں ذکر کی ہیں، جو یعنی وہ حلال چیزیں ان کے بارے میں بات کی ہے کہ جو اصل میں کنڈیشنل ہے اور کچھ وقت کے طور پر بطور امتحان حرام فرمائی ہوں، یعنی ہیں وہ حلال لیکن اللہ رب العزت نے بطور امتحان ان کو حرام کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک جو پاک کھانا ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، اس طرح شکار کرنا جو حلال جانور ہیں ان کا شکار وہ ویسے تو حلال ہے، لیکن یہاں پر اس کو بطور امتحان احرام کی حالت میں اصل میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے خصوصاً احرام کی حالت کے لیے ہے، یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار اللہ نے منع کر دیا ہے تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کی آزمائش ہو جائے، اس لیے فرمایا لا یبلونکم، تاکہ وہ ضرور بر ضرور تم سب کو آزمائے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو ضرور آزمائے گا، اور وہ آزمائش اللہ رب العزت نے اس انداز میں رکھ دی ہے کہ جب احرام ایک دفعہ باندھ لیا تو وہ تمام حرمتیں جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے احرام کو پہننے کے بعد، احرام کی الفاظ کہنے کے بعد کہ میں نے عمرے یا حج کا احرام باندھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، اب وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اس انداز میں استوار نہیں کر سکتا جیسے عام حالات میں ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے شکار کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ چیز جو حلال تھی عام روٹین میں، اللہ رب العزت نے کھانے کی ان چیزوں میں سے اس شکار کو حرام کر دیا ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت آزما لے، اور کیا آزمائے؟ تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ کون اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی خصوصیت ہے کہ وہ مومن اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پالے، یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، یعنی بعض جانوروں کا شکار آپ کو پتہ ہے بندہ ہاتھ سے پکڑ کے کر سکتا ہے، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں پکڑے جا سکتے ہیں بلکہ آپ تیروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے اس انداز میں لوگوں ان جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ تو فمن اعتدی بعد ذلک، یعنی جس نے ان احکامات کے نازل ہونے کے باوجود یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کیا، تو اصل میں اس نے اعتدی یعنی اس نے زیادتی کی ہے، یعنی وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس نے اللہ رب العزت نے جس چیز سے اسے روکا تھا اس سے وہ باہر نکل گیا ہے۔ تو اب اسے جائز سمجھنا، یعنی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ابھی بھی کہے کہ نہیں جناب اس میں کیا حرج ہے، تو جو جائز سمجھے گا وہ نافرمانی کرے گا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اب یہ اور اگلی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے، یعنی اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ آیات کا نزول کب ہوا ہے؟ جب صحابہ کرام جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، احرام انہوں نے باندھے ہوئے تھے،
اور خلاف معمول اللہ رب العزت نے جو بات کی نا کہ ضرور وہ تمہیں آزمائے گا، تو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے خلاف معمول یعنی عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے خیموں میں بعض جو چھوٹے بڑے جنگلی جانور گھس آئے، یہ اللہ رب العزت نے یعنی امتحان کے طور پر ایسا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ان کے شکار سے پھر منع بھی فرما دیا کہ یہ دیکھیں تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے سامنے ہے، بالکل تمہارے لیے آسان ہے کہ تم ان کو پکڑ لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو، لیکن اللہ رب العزت نے اب ان کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے لیے اس کو ایک امتحان بنا دیا ہے کہ تمہارے لیے اتنا آسان ہونے کے باوجود تمہارے ایدیکم یعنی تمہارے تنالہ ایدیکم تمہارے ہاتھ ان کو پا سکتے ہیں، تمہارے نیزے ان کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حرام ہے، لہٰذا اس حرام سے بچنا یہی اصل میں اسلام کے اندر جو ہے امتحان چیز ہی اس چیز کا نام ہے کہ بعض اوقات اس کے پیچھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ضرور بر ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے جناب وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے فلاں چیز کو حرام کرنے کی، تو بعض اوقات کیا ہے کہ وہ حلال چیز جو عام حالات میں حلال ہے صرف ایک امتحان کی خاطر تھوڑے سے عرصے کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت جان لے کہ تم میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت کے فرمانبرداری کرنے والا کون ہے، اور کون ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نازل ہونے کے باوجود دھتکار دیتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، ان سے زیادتی کرتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ احرام کی حالت میں جو شکار ہے اس کے چند مسائل کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر جو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، نہ تم مارو، الصید شکار کو، وانتم حرم، اور تم حرم یعنی احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو، ومن قتلہ، ومن اور جو قتلہ اس کو قتل کرے، جو اس کو مارے، منکم تم میں سے، متعمدن یعنی جان بوجھ کر، عمدن یہ اردو کا بھی لفظ ہے، عمدن کم کہتے ہیں نا کہ عمدن جان بوجھ کے، فجزاء پھر جزا ہے اس کی یا بدلہ ہے اس کا، مثل اس جیسا، یعنی اسے پھر چاہیے کہ اس کے بدلے کے طور پہ کیا کرے، یعنی جو قتل کر چکے، یعنی کسی سے جان بوجھ کر قتل ہو جائے، یعنی ایسا کوئی شکار ہو جائے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو بدلہ کیا ہے، مثل اسی جیسا، ما قاتل جو اس نے قتل کیا، من النعم، ہم سورۃ الانعام آپ جانتے ہیں سورۃ الانعام یعنی چوپائے، تو انعام یہ اس کی جمع ہے، نعم چوپایوں میں سے، تو من النعم چوپایوں ہی میں سے اس کا یعنی بدل دینا ہے، یحکم، اور یہ کون سا ہوگا اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا کیا بدل ہے، تو وہ یحکم فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل، ذوا یہ دو کو کہتے ہیں، عدل عدل کرنے والے، یعنی دو عادل ہم لوگوں کو مقرر کر لیں گے کہ وہ اس کا فیصلہ کر لیں، منکم تم ہی میں سے، ہدین قربانی ہے، بالغ الکعبہ، اور وہ کیا فیصلہ کریں گے یعنی کس میں سے کس کے لیے چنیں گے کہ وہ قربانی دے، بالغہ جو پہنچنے والی ہو، الکعبہ کعبہ کو، او کفارتن یا پھر کفارہ ہے، طعام مساکین، طعام کھلانا، مساکین مسکینوں کا، او عدل ذالک یا پھر اس کے برابر، سیامن روزے رکھنا، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امری وبال اپنے کیے کا، یعنی اپنے کیے کی تاکہ وہ سزا چکھ لے، پا لے، تو یہ اس مقصد سے اللہ رب العزت نے یہ 3 احکامات نازل کیے کہ یا تو اسی کے بدل اسی جیسا جانور وہ ہدیہ کرے، قربانی کرے، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر اسی کے برابر روزے رکھے۔ عفا اللہ معاف کر دیا ہے، عفو درگزر اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی معاف کر دیا ہے اللہ نے، عما اس کو جو سلف جیسے ہم سلفی لفظ بولتے ہیں،
سلف یعنی گزر چکا، جو پہلے گزر چکا، تو اللہ نے معاف کر دیا ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی پہلے جو شخص ایسے کام کر چکے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مر گئے، تو ان احکامات سے پہلے اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے بارے میں کوئی معاملہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا۔ ومن عادا، اور جو دوبارہ کرے گا، فینتقم، تو ینتقم، وہ انتقام لے گا، اللہ منہ، اس سے، یعنی جو احکامات کے باوجود ایسا کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، یعنی وہ انتقام لے سکتا ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، یعنی اللہ غالب ہے، اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ انتقام لے لے۔ تو یہ آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 95، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو احرام کی حالت میں شکار ہے اس کے حوالے سے احکامات کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے شروع میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور حرم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہونا، اور یہ احرام چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو محرم ہے، جو حرمت کی حالت میں ہے، جو احرام کی حالت میں ہے، اللہ نے اس کے لیے بارے میں فرمایا کہ وہ شکار نہ کرے، اور نہ ہی وہ، اور اس حوالے سے یعنی علماء نے قرآن مجید کی دوسری آیت وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، یعنی نہ تم تعاون کرو ایک دوسرے کا گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ تو اس کے تحت یہ بھی کہا کہ نہ وہ خود شکار کرے اور نہ ہی شکار کرنے میں کسی کی مدد کرے، تو یہ دونوں ہی اس حکم میں شامل ہیں۔ تو ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں، یعنی اس حالت میں شکار تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی طرح کے جانور کو مارنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جاتا ہے، یعنی آپ احرام کی حالت میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کیا جائے گا۔ وہ 5 جانور ہیں، کون سے؟ یعنی چوہا، اسی طرح بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام لے کر چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والے کتے کو حرم کے اندر بھی قتل کرنے کا کہا کہ ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل علم نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ آپ قتل کریں، یعنی اگر وہ آ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے تنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو قتل کریں، یعنی کہ آپ نکل کھڑے ہو کے ڈھونڈتے ہیں جناب یہاں پر چوہے ڈھونڈو اور ان کو قتل کرو۔ تو اہل علم نے فواسق یعنی خواہ مخواہ ایذا دینے والے جانور، ان میں جیسے یہ حدیث میں اوپر آیا ہے الکلب العقور، یعنی جو کاٹنے والا کتا ہے، تو اس کی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ وہ اس میں شامل ہے، تو اس کی بنا پر سانپ، بھیڑیے، چیتے اور شیر وغیرہ کو مارنے کی بھی اجازت انہوں نے اسی سے اخذ کی ہے۔ اس حدیث کے اندر سے یہ بھی ایک نکالا ہے معنی کہ کیونکہ یہ جانور جو ہیں یہ ایذا دینے والے ہیں، کاٹنے والا جیسے کتا تو یہ ایذا دینے والا ہے، تو اسی کے حکم کے اوپر یہ سانپ، بھیڑیے، چیتے اور شیر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے کہ اگر یہ کسی وجہ سے حرم کے اندر آ جائیں تو ان کو بھی مارا جائے گا، تاکہ لوگوں کو اور اپنے آپ کو ان کی ایذا سے، ان کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے جو حدیث ایک اور آتی ہے جس سے ہمیں یہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور دوسرے کے مثل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے حق میں جب دعا کی تو فرمایا، اے اللہ اس پر شام میں اپنا کوئی کتا مقرر کر دے، اے اللہ اس پر شام میں اپنا کوئی کتا مقرر کر دے۔ تو جب وہ زرقاء میں پہنچا وہاں اسے بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا، یعنی جب وہ شام کے اندر کے ایک مقام پہ پہنچا تو اللہ کے نبی نے جیسے دعا کی تھی تو اس دعا کے مثل جو ہے اسے دیکھیے، حدیث میں تو کیا تھا؟ شام کا کوئی کتا، لیکن یہاں پر اسے ایک بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتا اور اسی جیسا جو ایذا دینے والا، اس سے بڑھ کر ایذا دینے والا جانور بھیڑیا ہے، یعنی کتے سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، تو لہٰذا وہ اسی کے حکم میں آ گیا اللہ کے نبی کی دعا کے مطابق۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اللہ کے نبی نے تو کتے کی دعا کی تھی، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، تو یہ اصل میں اس سے بھی شدید چیز آ گئی۔ تو جب کتا کہا تو اس سے شدید والی چیز جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ومن قتلہ منکم متعمدا، کہ جو ان احکامات کے باوجود کوئی جان بوجھ کر اگر قتل کر دے، اور یا پھر اس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا، تو احرام کی حالت میں جیسا شکار مارے، تو حکم کیا ہے پھر اس کے اوپر؟ فجزاء مثل ما قتل۔ تو اب آگے اللہ رب العزت نے ایسے جان بوجھ کر مارنے والے کے لیے ایک بدلہ ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ تو فدیے کے طور پر وہ کیا کرے گا؟ اسی کی مثل فدیہ دے گا۔ تو مثل سے مراد یہ ہے کہ جیسا اس نے جانور مارا، مثال کے طور پر اس نے ہرن مارا ہے، تو ہرن ہی کے سائز کا، قد و قامت کا، اسی کی طرح دکھنے والے
جو حلال دیگر جانوروں میں سے کوئی جانور اس کو فدیے کے طور پر دینا پڑے گا، یعنی تن و توش میں اسی جیسا ہو، قد و قامت میں اسی جیسا ہو، شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہو. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ہرن اس نے مارا ہے تو اب دوسرا ہرن ڈھونڈا جائے، نہیں، بلکہ ایک جو دوسرے جانور ہیں، بکرا اس کے بمثل آپ کہہ سکتے ہیں، تو بکرے کو اس کی جگہ پر ذبح کر دیا جائے گا، ہدیہ یعنی ہدیم بالغ الکعبہ، تو کعبہ کو پہنچنے والی قربانی کے طور پر اس کو دے دیا جائے گا. تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قصدن شکار کرنے والا اور بھول کر کرنے والا دونوں کفارے میں برابر ہیں. تو یہاں پر حالانکہ لفظ متعمدن ہے، لیکن اس میں دونوں ہی لوگ شامل ہیں کہ چاہے وہ بھول کر دیں یا چاہے جان بوجھ کر کریں. اگر ان سے اس طرح سے احرام کی حالت میں شکار ہو گیا تو اب ان کو دونوں ہی صورتوں میں اس کی مثل جیسا شکار انہوں نے کیا ہے تو اسی کی مثل ان کو کفارہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا. امام زہری فرماتے ہیں کہ قرآن سے تو قصدن شکار کھیلنے والے پر کفارہ ثابت ہوا، اور حدیث نے یہی حکم بھولنے والے کا بھی بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ دونوں اس میں شامل. آگے اللہ فرماتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم. اب یہ اس کی مثل جو جانور ہے وہ کیا ویسے ہی ہے، یعنی کیا وہ شخص خود فیصلہ کرے گا یا کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا یہاں پر بتا دیا کہ دو عادل مسلمان مل کر فیصلہ کریں اس شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو اس میں بہت سی مثالیں ذکر کی گئی ہیں صحابہ کرام کے ادوار میں. تو بعض عموماً تو یہی ہے کہ وہ شخص جس سے یہ ہو گیا ہے وہ خود اس میں شامل نہیں ہوگا، یعنی یہ دو مسلمان میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا وہ شخص جس سے خود یہ معاملہ ہو گیا تھا وہ بھی کیا دو مسلمانوں میں شامل ہے، یعنی وہ خود ہو جائے جس سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ساتھ کسی کو ملا لے، یا پھر دو دوسرے لوگ ہوں گے. تو زیادہ تر یہی ہے کہ دو دوسرے لوگ ہوں گے، وہ خود اس میں شامل نہیں ہوگا. لیکن بعض جگہوں پر اس طرح کی بھی چیز ملتی ہے کہ وہ جناب خود بھی ہو تو یہ دو عادل مسلمان بن جائیں گے. لیکن عمومی یہی ہے اور زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ جو ہیں وہ دیگر کوئی دو مسلمانوں کو اس میں رکھ لے خود، کیونکہ وہ اس کے اندر خود یعنی حصہ ہے، اسی سے تو یہ گناہ ہوا ہے، تو لہٰذا وہ خود ان میں نہ آئے. خیر وہ دونوں فیصلہ کریں گے کہ اس شکار کی مثل کون سا جانور ہے، یعنی ان کو کہہ لیں ان پہ چھوڑ دیں، کیا فیصلہ کریں کہ جناب یہ مجھ سے شکار ہو گیا ہے، اب اس کی مثل کون ہے، تو وہ اس کے اندازے کے مطابق بتا دیں کہ آپ یہ چیز جو ہے ذبح کر دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ تو جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی اس لیے فرمایا ہدین، یعنی یہ قربانی تو دینا ہے، ہدی کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں قربانی دی جاتی ہے، اور بالغ الکعبہ یعنی اس کو کعبے میں پہنچانا ہے. مطلب یہ کہ کعبہ کے اندر یعنی وہیں پہ اسی مکہ مکرمہ کی جو حدود ہیں وہیں پر اس کو مکہ معظمہ ہی میں ذبح کیا جائے اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی اس کو کہیں اور نہیں کہ جناب آپ اپنے ملک میں چلے گئے اور وہاں پہ کریں، بلکہ مکہ ہی کے اندر یہ معاملہ کیا جائے. تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی کیا جائے، کیونکہ خود قرآن میں واضح طور پہ اس کو بیان کر دیا گیا ہے. یا پھر او کفارۃ طعام مسکین. اب یہ جو او ہے، او کا مطلب ہے یا، یعنی یا کا مطلب ہے آپشنز دے دی گئی ہیں. تو اس آیت میں او اختیار کے لیے ہے، یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ یہی کام کرے یعنی قربانی دے، یا پھر اس کے بدل میں جو اللہ رب العزت نے دوسری آپشنز دی ہیں ان میں سے کوئی اختیار کر لے. یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو کفارہ چاہے ادا کر دے. تو ان میں پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ شکار کردہ جانور کی مثل جانور کعبہ یعنی حرم میں لے جا کر قربان کر دے. تو یہ تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا جو ہم نے بات پہلے پڑھ لی ہے تفصیل سے. دوسری اللہ نے کیا فرمایا؟ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کی مثل کے مساوی قیمت کا، یعنی وہ جانور مثال کے طور پہ اس سے ایک بکرے کے برابر جو ہے اس کی مثل بنتا ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ اگر فرض کریں وہ بکرا لانا لے جانا اس کا معاملہ تھوڑا مشکل لگتا ہے تو اس کے اوپر آپشن ہے اس کے پاس، وہ کیا کرے؟ اس کی قیمت کتنی ہے، مالیت کتنی ہے وہ پتہ کر لے وہاں سے. مثال کے طور پہ 500 ریال اس کی مالیت بنتی ہے، تو اب وہ 500 ریال یعنی 500 ریال جو اس کے مثل بنتے ہیں تو 500 ریال کو مساوی قیمت کا غلہ جو ہے بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کر دے. یعنی 500 ریال کا اگر وہ ہدیہ یعنی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو قربانی کی جگہ پر وہ مسکینوں میں اسی 500 ریال کو تقسیم کر سکتا ہے. اب وہ کس طرح تقسیم کرے گا؟ تو اکثر علماء کے مطابق ہر مسکین کو ایک مد گیہوں یا گیہوں کے علاوہ کسی دوسری جنس میں سے نصف سا دے دے. یعنی کیا کرنا ہے، کس طرح سے تقسیم کرنا ہے کہ وہ 500 ریال ہے، فار ایگزامپل ہم یہ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر 500 ریال ہے اس کے پاس، تو اب وہ 500 ریال کے اندر وہ گیہوں اس نے خرید لیا اور ایک مسکین کو اس نے ایک مد گیہوں دینا ہے. یعنی گیہوں گندم وغیرہ جو ہے وہ ایک مد دینی ہے. اور مد کیا چیز ہے اب یہ جان لیتے ہیں. تو قاموس جو ہے
یعنی جو عربک جو ڈکشنری آپ کہہ لیں، اور دوسری جو کتب لغت ہیں یعنی عربی لغت کے اوپر جو کتابیں ہیں، اس میں مد کس کو قرار دیا گیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے کہ ایک معتدل آدمی یعنی ایک نارمل جو آدمی ہے، وہ قد کاٹ والا آدمی، دونوں ہاتھ جب پھیلاتا ہے یعنی مٹھی لیتا ہے تو ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز اگر اٹھائے تو وہ ایک مد کہلاتی ہے. یعنی اس نے دونوں ہاتھ ایسے لگائے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ گندم کو اٹھایا تو اس ہاتھ میں جتنی گندم آئے گی تو وہ اصل میں ایک مد ہے. اور سا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ 4 مد کے برابر ہوتی ہے. یعنی سا 4 مد کے برابر ہے اور ایک مد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہ جتنا اٹھاتا ہے تو وہ ایک مد ہے. اور عموماً ایک مد میں گندم آدھا کلو سے زیادہ نہیں آتی ہے. تو ظاہر ہے دوسری اجناس کا وزن کے اعتبار سے مختلف ہوگا. کوئی چیز آدھا کلو سے زیادہ آ جائے گی، کوئی اس سے کم آ جائے گی، کیونکہ چیزوں کا وزن اور حجم جو ہے وہ والیوم اور ڈینسٹی وغیرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو خیر یہ مد کہلاتی ہے. تو اصل میں اس نے کیا کرنا ہے؟ جتنے پیسے آئے اس کا اس نے غلہ خرید لیا، گیہوں خرید لیا، اور ایک ایک مد جو ہے ایک ایک مسکین کو وہ دے گا. ہر مسکین کو ایک مد گیہوں دے گا. اور اگر گیہوں کے علاوہ کوئی دوسری جنس ہے تو پھر نصف سا یعنی 2 مد دے گا. نصف سا سے مراد کیا ہے؟ 2 مد، کیونکہ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. تو نصف سا مطلب 2 مد اگر دوسری چیزیں ہیں، گیہوں اگر نہیں ہے تو. تیسری اللہ رب العزت نے آپشن کیا دی ہے؟ او عدل ذالک صیامن، یا پھر وہ اسی کے برابر روزے رکھیں. اب اس کے برابر میں روزے کیسے کیلکولیٹ ہوں گے؟ تو بڑا سمپل ہے کہ اس کے برابر میں روزے یہ ہیں کہ یعنی ایک مسکین یعنی ایک مد آپ نے ایک مسکین کو کھلانی تھی. تو گیہوں جتنا آپ نے خریدا ہے نا، یعنی 500 کے اندر فرض کریں آپ کے سامنے جتنا بھی گیہوں آیا ہے، اور اس میں ایک ایک جو مد کے اعتبار سے سمجھیں 10 مدیں نکلتی ہیں، تو 10 مد 10 مساکین کو آپ نے دینی تھی. تو ہر مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے میں ایک روزہ، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا بنتا تھا. اگر وہ 10 مد بنتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 روزے رکھ لے. اگر 20 مد بنتا تھا تو 20 روزے رکھ لے. اگر 30 مد بنتا تھا تو 30 روزے رکھ لے. کیونکہ ایک مد ایک مسکین کو دینی تھی. تو جتنے مسکینوں کا وہ بنتا تھا نا مد گیہوں، جو ہم نے پوائنٹ نمبر 2 میں دیکھا، جو آپشن نمبر 2 تھی، تو اگر وہ گیہوں نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کے بدلے میں روزے رکھ لے گا. اور اس کا اندازہ اسی سے لگائے گا کہ اصل جانور جو اس سے شکار ہوا اس کے برابر قیمت ہو، اور اس قیمت سے کتنا گیہوں آتا ہے، اور وہ کتنے مد بنتے ہیں. تو جتنے مد بنتے ہوں اتنے ہی روزے وہ رکھ لے گا. تو ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فدیے کے متعلق یہی حکم مروی ہوا ہے جیسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے. تو یہ اسی کی تفسیر اسی انداز میں ہے. تو ابن کثیر اور تفسیر سعدی میں اسی انداز میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ عفا اللہ عما سلف، کہ اللہ رب العزت یہاں پر بھی پھر واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اب یہ صرف احکامات ان کے لیے ہیں کہ جو اب یہ کام کریں ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد. لیکن پہلے اگر کسی سے بھول چوک سے کچھ ہو گیا، جو پہلے کی بات گزر گئی، اب یہ احکامات نازل ہو گئے، تو لہٰذا آج کے بعد یہ حکم ان کے اوپر ہیں. اگر اس سے وہ بھول کے ہو چاہے جان بوجھ کر ہو تو وہ یہ اس طریقے سے فدیہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں کہ پرانے حساب کتاب نکال لے، تو پرانے جو ہے رجسٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے بھائی جو پہلے ان باتوں میں پڑے رہے تو ان کے لیے پھر جو ہے یہ چیز معافی رہے گی. تو احرام کی حالت میں جو شکار تم کر چکے ہو اسے اللہ نے معاف فرما دیا ہے، اب اس کا بدلہ دینا ضروری نہیں رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آخری آج کا جو ہمارے سامنے ٹاپک ہے وہ تری کا جو شکار ہے، یعنی جو پانی کا شکار ہے اور اس کا مردار، اس کے والے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اللہ فرماتا ہے احل یعنی حلال کیا گیا ہے، لکم تم سب کے لیے، صید البحری، صید شکار کو کہتے ہیں، البحر اور بحر نارملی تو سمندر کو کہتے ہیں، لیکن بحر سے مراد اصل میں کیا ہے؟ پانی ہے. صید البحری یعنی پانی کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعن فائدہ مند ہے، لکم تم سب کے لیے، وللسیارہ یعنی اس کا کھانا تم سب کے لیے، یعنی جو احرام کی حالت میں تھے، کیونکہ جیسے پیچھے بات چل رہی ہے تو ان کے لیے بھی طعامہ متاعن یعنی ان کا کھانا جو ہے فائدہ مند ہے، یعنی وہ اس سے کھا سکتے ہیں. وللسیارہ، سیارہ عموماً یہاں پر عرب ملکوں میں تو کار کو کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ کار میں بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں، تو یہی سیارہ کا لفظ مسافروں کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے عرب میں. وللسیارہ مسافروں کے لیے، یعنی جو احرام کی حالت میں نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں حلال ہیں. وحرم اور حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر صید البری، خشکی کا شکار. یعنی اس حکم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خشکی کا شکار حلال ہو گیا. وہ جیسے پیچھے بات کی گئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خشکی کا شکار تو حرام ہے احرام کی حالت میں،
لیکن تری کا شکار صرف حلال کیا گیا ہے، پانی کا شکار صرف حلال کیا گیا ہے، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دم تم حرمن، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں رہو، ما دم تم، جب تک تم رہو حرمن احرام کی حالت میں، واتقوا، اور تم سب ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیا جائے گا، یعنی جس اللہ کی طرف تم سب نے اکٹھے کیا جانا ہے تم اس سے ڈرو، یعنی یہ تمہیں ان کے اوپر کوئی آپ کو پولیس نہیں ملے گی کہ پولیس آپ کا دھیان رکھے کہ جناب آپ نے شکار کیا ہے نہیں کیا ہے، یا آپ لوگوں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ اس کے اندر صرف اللہ کا تقویٰ ہی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے اسی سے ڈرنا ہے، اسی کا خیال رکھنا ہے، اور کیونکہ الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگر یہاں پر کسی نے چھپ چھپا کر ایسا کام کر بھی لیا، قیامت والے دن اللہ نے اکٹھا کر لینا ہے، اور اللہ رب العزت سب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے احل لکم صید البحری، تو البحر سے مراد پانی ہے، اس سے مراد صرف سمندر نہیں ہے، تو اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہے، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں کہ فلاں مچھلی حلال ہے، فلاں مچھلی حرام ہے، جس میں کانٹے ہوں وہ حلال ہے اور فلانی بغیر کانٹوں والی حرام ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنا لی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر طرح کا جو پانی کا جو جانور ہے، پانی کا جو شکار ہے، اللہ نے وہ ہر چیز کو حلال کر دیا ہے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو۔ تو پانی کے اندر جو بھی چیز جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی آپ نے اس کو پانی سے باہر تھوڑی دیر رکھا، ہاں کچھ جانور 1 منٹ میں مر جائیں گے، کچھ 10 منٹ میں، کچھ 5 منٹ میں، لیکن جو بھی باہر زندہ نہ رہ سکیں، مستقلاً باہر زندہ نہ رہ سکیں، تو وہ سب حلال ہوں گے۔ اور اسی طرح زندہ بھی پکڑے جائیں تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ پانی میں سے ہم لاتے ہیں، اکثر آپ لوگ مچھلی مارکیٹوں میں سے لینے جاتے ہو تو سب پہلے کی مری ہوتی ہے، تو ایک تو وہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زندہ خود پکڑی ہے تو اب اس کو بھی ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کے لیے کوئی ذبح کا حکم نہیں ہے۔ تو مچھلی ایز اٹ از جب آپ کے پاس آ گئی تھوڑی دیر میں وہ خود بخود مر جائے گی، چاہے آپ نے زندہ ہی پکڑی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں پانی کے شکار کو اللہ نے حلال کہا ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے پھر اس کے اوپر بھی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ مچھلی جناب صرف جائز ہے باقی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دیکھیں بالکل واضح طور پر صید البحر اور طعامہ، یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ صید البحر پانی، سمندر کا شکار، پانی کا شکار، اور طعامہ اس کا کھانا، یعنی اس میں سے جو بھی کھانے کی چیزیں ملتی ہیں وہ سب اللہ نے حلال کر دی، اس میں مچھلی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو صید البحر سے مراد پانی کا ہر وہ جانور ہے جو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک صرف فرق کہ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، صید البحر اور طعامہ۔ تو اس میں مفسرین نے یہ بات کی کہ صید البحر سے مراد کیا ہے؟ پانی کا شکار، یعنی ہر وہ جانور جو زندہ پکڑا جائے تو وہ صید البحر کے اندر آتا ہے، اور طعام کے اندر جو طعام کہا گیا ہے اس سے مراد پانی کا وہ جانور جو وہیں مر جائے اور سمندر یا دریا اسے باہر پھینک دے۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ایک مردہ مچھلی پڑی ہے یا مر کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے، بعض آپ کو شارک ملیں گی یا بڑی بڑی جو ویل فش ملتی ہیں کہ جناب سمندر کے کنارے پڑی ہیں تو پہلے سے مردہ ہیں، پانی نے ان کو باہر پھینک دیا، خود بخود سمندر نے اسے باہر پھینک دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طعام کے معنی کے اندر آتی ہیں۔ تو صید البحر میں زندہ جو شکار آپ نے پکڑا، اور طعام کے اندر جو مردہ اس کا شکار ہے یہ شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ابن جریر نے اسے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ طعامہ ما لفظہ البحر میتن، یعنی طعام سے یہ معنی کیسے مراد لیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اس آیت میں طعام سے مراد وہ جانور ہے جسے سمندر مردہ حالت میں کنارے پر پھینک دے۔ تو ابن جریر نے بہت سے صحابہ سے یہی معنی نقل کیا ہے کہ صحابہ بھی اس آیت میں یہ جو طعام تھا اس کا یہی معنی کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد سمندر کا وہ مردہ ہے کہ جس کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے مردہ حالت میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ هو الطہور، یعنی سوال تو اللہ کے نبی سے یہ کیا گیا کہ پانی جو سمندر کا ہے کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے تو یہ بات کی کہ هو الطہور، کہ وہ پاک کرنے والا ہے، یعنی وہ پانی پاک ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا الاحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی جو ہے وہ حلال ہے، یعنی سمندر کا اگر مردار بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ تو پہلے سے مردار ہے، تو وہ زمین کا علیحدہ حکم تھا، پانی کی بات ہو رہی ہے تو پانی کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام کو، یہ بھی ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس سے ہمارے سامنے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نبی کریم نے ایک جنگی مہم پر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں،
تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی. آج بھی دیکھیں نا ٹی وی پہ اکثر آتا ہے یہ خبروں میں کہ جناب ایک بہت بڑی ویل مچھلی جو ہے سمندر کے کنارے پہ پڑی تھی. تو غالباً شاید یہی ہوگی، یعنی اللہ عالم. تو خیر انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی ٹیلے جیسی، اور جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا. یعنی جیسے بعض اوقات وہ ٹائیڈز اوپر آتی ہیں نا تو وہ سمندر کے کنارے پہ آ گئی. اب ٹائیڈ جب نیچے گئی تو واپس نہیں جا سکی، وہ وہیں پہ رہ گئی، پانی نیچے چلا گیا اور پانی کی غیر دستیابی کی وجہ سے وہ مر گئی وہیں پہ. تو ابو عبیدہ، یا پھر ہو سکتا ہے پہلے ہی مری ہو اور پانی نے اسے باہر پھینک دیا ہے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی. 1 ماہ تک 300 آدمی اسے کھاتے رہے، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی، اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی گوشت ہے تو ہمیں بھی دو. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے تو ہمیں بھی دو. چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے تناول فرمایا. یعنی اس کی حلت بالکل آپ کے سامنے دیکھیں نا واضح ہو گئی. صحابہ نے بھی اس کو کھایا، اور اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ آپ کے پاس گوشت ہے تو میرے پاس لاؤ، اور آپ نے خود بھی اس کو تناول فرمایا. تو اس سے یعنی یہ پتہ چلا کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ کس انداز میں اگر سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کا جو جانور جو سمندر کے پانی یا پانی کے باہر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تو اگر وہ آپ کو مردہ حالت میں ملتا ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ متاع لکم وللسیارہ. یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ یہ تمہارے لیے متاع ہے اور تمہارے مسافروں کے لیے بھی متاع ہے. یعنی پہلے متاع لکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو حاجی تھے ان کے لیے سمندر کا یہ جو شکار تھا، یہ جو مردار تھا، ان کے لیے بھی حلال ہے، اور نہ صرف ان کے لیے. اور یہاں پر یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ کہیں یہ صرف حج کی وجہ سے اللہ نے ان کو حلال نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا وللسیارہ، تمہارے مسافروں کے لیے بھی حلال ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف حج کی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بلکہ سفر کی حالت میں اپنے ساتھ لے جاؤ. جیسے اوپر ہمارے سامنے اس مثال کے اندر بھی آ گیا کہ اب وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو ایک ایکسپیڈیشن پہ نکلے ہوئے ہیں، ایک جنگی مہم پہ نکلے ہوئے ہیں، اور سفر کی حالت میں بھی انہوں نے وہاں پر بھی اس کو کھایا ہے، اور سفر میں ساتھ بھی لے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی اس کو کھایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا جانور چاہے وہ حرمت یعنی محرم ہو، چاہے وہ یعنی احرام کی حالت میں ہے یا پھر وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، سب کے لیے حلال ہے. اور اوپر بیان شدہ حدیث جو ہے یہ بھی اس کی خوب وضاحت کرتی ہے. تو یہیں تک آج کا ہمارا انشاءاللہ درس تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.